الرحیم مسئلہ عید کی نماز میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور امام نے عید کی نماز میں قرات شروع کر دی، تو یہ شخص آئے اور نیت باندھے اور پہلے 3 تکبیریں کہے، پھر امام کی قرات میں شامل ہو جائے۔ یعنی یہ جب پہنچا عید کی عیدگاہ میں تو جماعت شروع ہو گئی تھی اور امام نے تلاوت شروع کر دی تھی، تو یہ نیت بن کے پہلے 3 تکبیریں کہے گا اور پھر امام کی جماعت میں شریک ہو جائے گا۔ اور اگر امام رکوع میں چلا گیا پھر یہ پہنچا تو یہ پہلے تکبیر کہے گا، اپنی جماعت میں شریک ہوگا، پھر رکوع سے پہلے اپنی 3 تکبیریں کہے گا اور رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو رکوع کے اندر جا کر ہی 3 تکبیریں کہہ دے، بجائے تسبیحات پڑھنے کے 3 تکبیریں کہہ دے اور اس میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو اس انداز سے اس کی نماز میں شریک ہونے کا طریقہ ہے اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اور اگر پوری رکعت ہی رہ گئی اور پھر دوسری رکعت میں آ کے شریک ہوا تو یہ پہلی رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ کھڑا ہو کر پہلے قرات کرے گا اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا۔ اس طریقے سے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرے گا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے زندگی طرح طرح کی پریشانیوں میں گزرتی ہے، اور وہ صرف پریشانی کے اسباب نہیں ہوتے بلکہ گناہوں کی وجہ سے دل پریشان رہنے لگتا ہے۔ پریشانیوں کے اسباب تو نیک آدمیوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن نیکی اور تقوی کی برکت سے ان کے دل پریشان نہیں ہوتے۔ تو گناہوں کی نحوست سے آدمی طرح طرح کی دلی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیکی اور اطاعت کے فوائد میں سے ہے کہ نیکی اور تقوی سے آدمی کو حسن خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، یعنی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کے اسے حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دلاتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں، یوں اس کا خاتمہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے اپنے غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اسے عادت ہے اور کثرت سے اپنی غلطیوں اور خطاؤں پہ معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں انعامات سے نوازتے ہیں کہ ہر غم سے کوئی نہ کوئی نکلنے کی صورت بنا دیتے ہیں، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اسے نجات نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس کا معاش کا مسئلہ ایسے حل فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی غلطیوں پہ استغفار اور معافی کا اس دنیا میں اللہ کریم انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑھیا عمل ہے۔ خطائیں تو ہم سے ہوں گی، غلطی تو ہم سے ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کرے ہم اس خطا اور گناہ پر فوری توبہ کرنے والے بنے اور فوراً استغفار کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی فوراً تلافی کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، برائی کے بعد توبہ اور استغفار کی نیکی کر لی تو یہ تمہارے گناہ کے اثرات ختم کر دے گی، اس سے تمہاری زندگی میں گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے تمہارے زندگیوں میں جو گناہوں کے برے اثرات آنے والے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہم سب کو نصیب فرمائے۔